السلام علیکم۔ آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ پروفٹ اینڈ ڈیپتھ 7B کے اوپر ہے۔ جب اماؤنٹ جو ہے وہ 50 لاکھ سے بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جو بینک پہ جو پروفٹ ملتا ہے اس پہ کتنا ٹیکس کٹتا ہے۔ وہ ٹیکس تو بینک ہم سے 15% کاٹ لیتا ہے، کیونکہ اماؤنٹ جتنی مرضی ہو اس نے 15% ٹیکس کاٹنا ہے۔ لیکن 50 لاکھ سے جب اوپر اماؤنٹ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ ٹیکس تھوڑا بڑھا دیتی ہے۔ وہ ہر رقم پہ مختلف ہے، اس کی سلیب کوئی مقرر نہیں ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں یہ رقم کہاں فیڈ کرنی ہے۔ آپ نے ادر سورس میں جانا ہے، ادر سورس میں آپ نے ڈیڈکشن میں جانا ہے۔ تو ڈیڈکشن میں آپ کا سامنے ایک پیج کھل جائے گا، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پروفٹ اینڈ ڈیپتھ 7B کہاں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے رقم فیڈ کر دینی ہے۔ تو یہ 7B لکھا ہوا ہے 5,03,12 اس کا کوڈ ہے۔ اس کے سامنے میں رقم فیڈ کر دیتا ہوں کہ مجھے کتنا پروفٹ ملا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 55 لاکھ روپیہ مجھے اپنے پیسوں پہ پروفٹ ملا ہے۔ میں نے یہاں پہ کیلکولیٹ کر دینا ہے۔ اس میں سے کوئی رقم بھی جو ہے وہ ایگزام نہیں ہے ٹیکس سے، وہ ساری کی ساری آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، کیونکہ یہ بغیر محنت کا رقم آ رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی رقم ایگزام نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں کمپٹیشن کے اوپر۔ کمپٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹیکس کتنا کٹا ہے۔ تو وہ آپ کو ٹیکس چارجیبل میں آئے گا، لاسٹ میں کمپٹیشن لکھا ہوگا، اور یہاں پہ آپ نے آ کے دیکھنا ہے کہ ٹوٹل انکم آپ کی 55 لاکھ ہوگی۔ ٹیکسیبل انکم، نارمل انکم سارا آپ کا وہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کی 55 لاکھ انکم ہے اور اس پہ کتنا ٹیکس کٹ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ڈسپلے ہونے والا ہے، دیکھیں میں نے زوم کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ موبائل پہ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لیپ ٹاپ پہ بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے موبائل کے حساب سے اس کو زوم کیا ہے۔ تو دیکھیں 12 لاکھ روپیہ اس کو رسید بن رہی ہے کہ آپ 12 لاکھ پے کریں۔ اب میں ایک اور رقم فیڈ کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ اس پہ کمپٹیشن میں ٹیکس کتنا چارج ہوتا ہے۔ یعنی 55 لاکھ میں جو 12 لاکھ ٹیکس چارج ہوا تھا وہ میں نے پرسنٹیج نکالی تو وہ 23% ہے۔ تو اب میں رقم چینج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا اس پہ ٹیکس چارج ہوا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں پروفٹ اینڈ ڈیپتھ پہ میں گیا اور وہاں پہ میں نے 70 لاکھ لکھ دیا۔ 70 لاکھ لکھنے کے بعد میں نے کیا کیا، کیلکولیٹ دبا دیا۔ جیسے ہی کیلکولیٹ دبایا یہ 55 لاکھ جو میں نے پہلے لکھا ہوا تھا وہ ہٹ کے 70 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ 70 لاکھ پہ کتنا ٹیکس پڑے گا۔ اب آتے ہیں 70 لاکھ پہ کتنا ٹیکس پڑ رہا ہے۔ کمپٹیشن میں آئے تو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے دوبارہ کیونکہ لکھا ہے، پہلے تو میں نے جلدی کیا ہے، اس پہ میں نے بڑا سلو کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 لاکھ لکھا ہوا اور اس پہ ٹیکس جو پڑ رہا ہے وہ 18,15,000 پڑ رہا ہے۔ جب 18,15,000 کو جب 70 لاکھ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس 25% شو ہو رہا ہے، اور جب پچھلی رقم کو دیکھا تو اس پہ ٹیکس جو ہے وہ 24% شو ہو رہا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا ٹیکس کی ڈیڈکشن جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، 0.01 کی حساب سے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب جو بینک نے آپ سے ٹیکس کاٹا ہے وہ آپ ٹیکس چارجیبل میں آ جائیں اور اس میں فیڈ کر دیں۔ پروفٹ اینڈ ڈیپتھ 50% وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا، اور باقی جو رقم ہوگی میں پوری کی پوری لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ دیکھو 18,55,000، حالانکہ بینک نے اتنا نہیں کاٹا ہوتا، بینک نے 15% کاٹا ہوتا ہے اور باقی آپ کا چلان بن جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ دیکھیں پروفٹ اینڈ ڈیپتھ میں نے وہ رقم لکھ دی۔ اب میں کمپٹیشن میں آتا ہوں تو کمپٹیشن میں اس سے کوئی چلان ڈیمانڈ نہیں ہو رہا گا۔ دیکھیں یہ نیچے آیا میں تو یہاں پہ کوئی اس سے چلان ڈیمانڈ نہیں ہو رہا تھا۔ بس اس کا ریفنڈ جو ہے وہ دیکھیں 18,56,000 اس کا ٹیکس کٹ چکا ہے، اس سے کوئی نہیں ہو رہا۔ اس سے جسٹ ریفنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ 51,600 روپیہ آپ کو ریفنڈ ہے۔ اس نے ایک زمین خریدی ہے، میں وہاں پہ آتا ہوں فائنل اینڈ فکس ٹیکس میں، تو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے ایک زمین پرچیز کی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کو ریفنڈ ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ تو یہ زمین پرچیز ٹرانسفر آف ایمیبل پراپرٹی، اس نے 17,20,000 کی زمین خریدی ہے اور اس پہ 51,600 روپیہ پروفٹ ٹیکس کٹا ہے
51,600 रुपया टैक्स कटा है, ये इसको रिफ़ंड हो रहा है। हालांकि ये टैक्स रिफ़ंड नहीं होता, ये गवर्नमेंट टैक्स लेती है। आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये रिफ़ंड में नहीं आना चाहिए। ये FBR की यहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन वो ऐड कर देते हैं आपका सारा। आपने रिफ़ंड लेने हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मद हैं, आगे प्लस लिखे हुए हैं। प्लस डालेंगे तो आपको बता देगा तरीक़ाकार कि आपने कैसे उसमें डेटा फीड करना है और कैसे उसकी टोटल रकम लिखनी है और कैसे उस पर जो टैक्स कटा हुआ है वो लिखना है और कैलकुलेट दबाना है। तो ये रकम जो है, जो आपने टैक्स दिया हुआ है, ये आपका उसमें रिफ़ंड में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मेरी आज की पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब आते हैं कि ये रकम हमने वेल्थ स्टेटमेंट में कहाँ शो करनी है, यानी 116 वेल्थ स्टेटमेंट में हम आते हैं तो वहाँ पे मैंने क्या करना है, इनफ्लो में शो करना है। इनफ्लो में आके आपने इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न, ये पहला जो है इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न ऑफ द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसमें नॉर्मल टैक्स, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स में रकम आ जाती है, आपने इसमें फ़ीड करनी है। आपने 70 लाख यहाँ पे फ़ीड कर दी, कैलकुलेट कर दिया, आपका इनफ्लो आ गया। अब आउटफ्लो भी आपने 70 लाख बताना है कि आपने 70 लाख कहाँ खर्च किया है। ये देखें आउटफ्लो में ये 70 लाख आ जाएगा आपका। पर्सनल एक्सपेंसेस आपके ज़ीरो होंगे। यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस 70 लाख लाने हैं, तो तब जाके आपकी जो नीचे बैलेंस शीट है वो ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ नहीं। आप देखें ये नीचे आखिरी जो है बैलेंस शीट होती है, ये 70 लाख पड़ा होगा आपका। आपको कह रहा है कि ये 70 लाख जो आपका इनफ्लो है आपने ख़र्च नहीं किया, इसको ख़र्च करें। माइनस का मतलब होता है कि ये रकम आपने ख़र्च नहीं की हुई, और प्लस का मतलब है कि आपने ज़्यादा रकम ख़र्च कर दी है। तो मैं पर्सनल एक्सपेंसेस में आता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस में सेकंड नंबर पे रेट टैक्स है। आप उसमें टैक्स इस रकम पे जितना लगा है वो यहाँ पे डाल दें, और बाकी जो रकम बची है वो पर्सनल एक्सपेंसेस हाउस होल्ड में डाल दें। मैंने तो यहाँ पे 70 लाख का 70 लाख डाल दिया, टाइम बचत हो, लेकिन आप उसका टैक्स ऊपर ऐड करें ताकि पता चले कि आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में कितना टैक्स अदा किया है। आज की मेरी वीडियो जो उन लोगों के लिए थी जिनका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है और उस पे प्रॉफिट आ रहा है, और वो प्रॉफिट आपने बैंक में इंटर करना होता है, उसका आसान सा तरीका मैंने बताया है। इंशाल्लाह आपको इस तरीके के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको फाइलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखें मेरा बैलेंस शीट जो है, आउटफ्लो मेरा 70 लाख हो गया है, देख लिया आपने। नीचे जो है -70 लाख जो था वो ज़ीरो हो गया है। अब हम इसको सबमिट करने के काबिल हैं। जब तक ये ज़ीरो नहीं होता ये फ़ाइल सबमिट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।